ایک عورت دوپٹہ رنگوانے گئی، دکاندار سے کہا، بہت سوچنے کے بعد کہتی، اس پہ ایسا رنگ کر دیں جو نہ کالا ہو، نہ پیلا ہو، نہ لال، اور نہ ہی گلابی گلابی سا لگے۔ آدمی، ٹھیک ہے۔ عورت، کب واپس لینے آؤں؟ آدمی، جب نہ ہفتہ ہو، نہ اتوار، نہ پیر، نہ منگل، نہ بدھ، نہ جمعرات، اور نہ ہی جمعہ ہو۔ بیوی کی سالگرہ کے موقع پر شوہر اپنی بیوی کے لیے گلاب کا پھول لے کر آیا۔ بیوی، مجھے یہ نہیں چاہیے، کوئی سونے کی چیز دو۔ شوہر دوسرے کمرے میں گیا اور 3 فٹ لمبا اور 1.5 فٹ چوڑا گفٹ پیک لا کے اپنی بیوی کے ہاتھ میں تھما دیا اور بولا، مجھے معلوم تھا کہ مجھ سے سونے کی کوئی چیز مانگو گی۔ بیوی نے خوشی کے مارے گفٹ کھولا تو اس میں سے تکیا نکلا۔ شوہر بولا، اب آرام سے سو جاؤ۔ شوہر اپنی بیوی کو چڑھانے کے لیے، خان صاحب کی بیگم کتنی خوبصورت ہے، میرے خوابوں میں آنے لگی۔ بیوی چڑ کھا کے بولی، اکیلی ہی دکھائی دیتی ہے۔ شوہر مسکرا کے بولا، ہاں، لیکن تمہیں کیسے پتا؟ بیوی، کیونکہ خان صاحب میرے خوابوں میں آ رہی ہیں۔ ایک صاحب کی اپنی کزن کے ساتھ شادی ہوگی۔ شادی کے 1 مہینے بعد بیگم کا تعارف کرواتے ہوئے بولے، یہ میری اہلیہ ہیں، پہلے یہ میری کزن تھی، اب میرے پر وزن ہے، پہلے میرا ان کے ساتھ بلڈ کا رشتہ تھا اور اب بلڈ پریشر کا ہے۔ بیوی شوہر سے، ساتھ والے گھر میں میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہے، آپ ایک بار جائیں۔ شوہر، میں 1-2 بار گیا تھا، اسی وجہ سے تو لڑائی ہو رہی ہے۔ نکاح کے بعد دلہا مولوی سے، آپ کی فیس؟ مولوی، اپنی دلہن کی خوبصورتی کے مطابق دے دو۔ دلہے نے 100 روپے دے دیے۔ مولوی کو بڑا غصہ آیا، اچانک ہوا سے دلہن کا گھونگھٹ اٹھ گیا۔ مولوی مسکرا کر بولا، بیٹا یہ تو 80 روپے بقایا۔ خان نے 25 روپے لیے اور بیوی کے سر سے صدقہ وار کے صدقہ اتارا اور ان میں مزید 75 روپے ڈال کر 100 والا کارڈ لوڈ کروا لیا۔ بیوی، خان صاحب یہ کیا کیا؟ خان، 75 کا بیلنس میرے پاس آ گیا اور صدقہ 25 کا گورنمنٹ کے پاس چلا گیا، حساب خراب۔ استاد، بتاؤ کون سا پرندہ سب سے تیز اڑتا ہے؟ طالب علم، ہاتھی۔ استاد، نالائق، بیوقوف، کس جاہل خاندان سے تعلق ہے تمہارا؟ طالب علم، یہ سیاسی پارٹی کی لیڈر ہیں، ابو جرنیل اور تایا جج ہیں۔ استاد ڈرتے ہوئے، شاباش، ہاتھی ہی سب سے تیز اڑتا ہے، کل ہماری دیوار پہ بھی 3 بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک لڑکی نے آدھی رات لڑکے کو میسج کیا کہ میرے گھر آ جاؤ، گھر پہ کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ لڑکا سخت بارش میں بڑی مشکل سے اس کے گھر جا پہنچا، دیکھا تو دروازے پر تالا لگا ہوا تھا، واقعی کوئی نہیں تھا۔ انگوٹھے میں بہت درد ہو رہا ہے، کوئی بتائے گا؟ ڈاکٹر سے رابطہ کروں یا فون ایک طرف رکھ دوں؟ ہائے میرا انگوٹھا، معصوم رحیلہ کیا کرے اب؟ لڑکی، ہیلو ریسکیو 1122 آپریٹر، جی کیا مدد کر سکتے ہیں آپ کی؟ لڑکی، ایمبولینس بھیج دیں، مجھے بیڈ سے ٹکر لگی، میرے پاؤں کی چیچی انگلی زخمی ہو گئی۔ آپریٹر، تو آپ اپنے لیے ایمبولینس منگوانا چاہتی ہیں یا آپ کی چیچی انگلی پہ چوٹ آئی ہے؟ لڑکی، نہیں اپنے شوہر کے لیے۔ آپریٹر، انہیں کیا ہوا؟ لڑکی، ان کی ہنسی نکل رہی تھی۔ امی ابو بے عزتی کر کے خاموش ہونے ہی والے ہوتے ہیں کہ بہن بھائی آ کر 1-2 غلطیاں اور بتا دیتے ہیں، دور فٹے منہ۔ چھینا لنگڑاتا ہوا ڈاکٹر کے پاس آیا، ڈاکٹر آپ کو کیا تکلیف ہے؟ چھینا، پہلے آپ وعدہ کریں گے میری تکلیف سن کے آپ ہنسیں گے نہیں؟ ڈاکٹر، اوکے وعدہ رہا۔ چھینے نے اپنی ٹانگ دکھائی جو ماچس کی تیلی جتنی پتلی تھی۔ ڈاکٹر کو یہ دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ چھینا، آپ نے نہ ہنسنے کا وعدہ کیا تھا۔ ڈاکٹر، اچھا سوری، اب تکلیف بتائیں۔ چھینا، ڈاکٹر صاحب یہ سوج گئی ہے۔ ایک مرغا مرغی کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اچانک مرغی ٹرین کے نیچے آ کر ہلاک ہو گئی۔ مرغا روتے ہوئے، مرحومہ بہت نیک تھی، جان دے دی مگر چنگی نہیں دی۔ سردار نوکری کے انٹرویو میں کامیاب ہوا، باس نے کہا مبارک ہو تمہاری نوکری پکی، اس سال تنخواہ 10,000 اور اگلے سال 20,000 ہو۔ سردار جی بہت بہت شکریہ، میں اگلے سال پہنچ جاؤں گا۔ سوال کا جواب دیں۔ دہی جمانے کے لیے دودھ میں ذرا سا دہی شامل کر کے رکھا جاتا ہے تاکہ دودھ دہی بن جائے۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ پہلی بار جس کسی نے دہی جمایا ہوگا تو ذرا سا دہی کہاں سے آیا ہوگا؟ انگریزی ہو تو ایسی۔ استاد، واٹ از یور نیم؟ شاگرد، لانگ لائف۔ استاد، واٹ؟ شاگرد، عمر دراز۔ استاد، اوکے، واٹ از یور فادر نیم؟ شاگرد، گاڈ گیو۔ استاد، واٹ؟ شاگرد، اللہ دیتا۔ استاد، او گاڈ، اینی ویز، واٹ از یور مدر نیم؟ شاگرد، آنر وومن۔ استاد، وٹ ڈو یو مین؟ شاگرد، عزت بی بی۔
استاد دوسرے سے ویئر آر یو فرام؟ شاگرد گرین پور 1000 آئی مین ہری پور ہزارہ. میرا پیارا فیصل آباد. گاہک نے فیصل آباد میں ہوٹل کے مینیجر سے شکایت کی. میں 1 گھنٹے سے پانی مانگ رہا ہوں لیکن ابھی تک میری بات پہ کسی نے کان نہیں دھرے. اتنی گندی سروس. مینیجر نے غصے میں ویٹر کو بلایا اور ڈانٹتے ہوئے کہا صاحب 1 گھنٹے تو کئی طرح پانی لی بھونک رہے نے تہاڈے سر تے جو نہیں رہندی. جے تہاڈا حال ایہو رہا دوبارہ کیڑا اچھا بندہ ساڈے ہوٹل وچ کھیا کھان آئے گا. ایک لڑکا رشتے کے لیے لڑکی دیکھنے گیا. لڑکے کو لڑکی پسند آئی تو اس نے لڑکی سے پوچھا کہ کیا آپ کے والد کی حیثیت ہے کہ وہ جہیز میں کار دے سکیں؟ لڑکی میرے والد کی حیثیت تو ہوائی جہاز دینے کی ہے. کیا آپ کے ابا کی اوقات ہے ایئرپورٹ بنانے کی؟ وہ تیری ہے تھوڑی سپرائٹ پی کے آئی سی. شوہر اپنی بیوی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تھا. ایک سگنل پر کار رکی. ایک کال گرل وہاں سے گزر رہی تھی. وہ بیوی کی ونڈو سائڈ پر آئی اور بولی ایسے پہلے ہی لے لینا بعد میں یہ کمینہ بڑا ڈرامہ کرتا. دفتر میں امپلائی آف دی منتھ چنا جانا تھا جسے 1 لاکھ روپے انعام بھی ملنا تھا. چنانچہ باس نے اپنے تمام امپلائیز کے سامنے پانی میں پتھر پھینک کر پوچھا کہ بتاؤ پتھر کیوں ڈوب گیا؟ سب نے ایک ہی جواب دیا کہ سر پتھر پانی سے بھاری ہوتا ہے اس لیے ڈوب گیا. پھر باس نے یہی سوال اپنے سب سے چہیتے امپلائی سے کیا تو وہ بولا جناب میں تو ایک سیدھی سادی بات جانتا ہوں کہ جس کو آپ نے چھوڑ دیا جیت گیا. باس مسکرایا. امپلائی آف دی منتھ کا انعام 1 دفعہ پھر خوشامد جیت گئی. حاجی بشیر کے نکے کاکے کا آج رزلٹ تھا. حاجی بشیر اگر تو اس بار بھی فیل ہو گیا تو مجھے ابا کہہ کر مت بلانا سمجھے. تھوڑی دیر بعد جب برخودار گھر تشریف لائے تو حاجی بشیر نے رزلٹ کا پوچھا. بیٹا بس یار کیا بتاؤں بشیرے تو ابا کہلانے کے لائق ہی نہیں رہا. لڑکیاں گروپ کی شکل میں چل رہی ہوں تو ماشاءاللہ کتنا اتفاق ہے. اور اگر لڑکے گروپ میں چلیں تو پھر شہزادوں کا ٹولہ کیوں پلا. آج کی تازہ تحقیق پھپھو کے بارے میں وہی لڑکیاں برائی کر رہی ہوتی ہیں جن کی پھپھو کا بیٹا رج کے ہینڈسم ہوتا ہے اور ان کو گھاس نہیں ڈال رہا ہوتا. ساری رج کے سڑو. گھر والے کہتے ہیں بیٹا صورت سے نہیں سیرت سے پیار کرو. پلیز اگر کوئی سیرت ہے میری یوٹیوب فرینڈ لسٹ میں تو سامنے آئے. میرے تو فیوچر کا مسئلہ ہے. لڑکی کی لمبی زبان کا شکوہ تو سب کرتے ہیں مگر کوئی بھی گونگی لڑکی سے شادی نہیں کرتا. مرد شادی کے بعد بھی طالب علم ہی رہتا ہے. بیوی کو لگتا ہے کہ ماں سکھا رہی ہے اور ماں کو لگتا ہے کہ بیوی پڑھا رہی ہے. لڑکا کیسی ہو؟ لڑکی ٹھیک نہیں ہوں. لڑکا کیوں کیا ہوا؟ لڑکی زکام اور بخار. لڑکا نو یار وہ کیسے؟ لڑکی بس وہ آئس کریم کھائی تھی. لڑکا کیا میں نے منع کیا تھا کہ سردی میں آئس کریم مت کھایا کرو لیکن تم میری بات ہی نہیں سنتی. تم پاگل ہو؟ میری بات کا جواب دو. تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ ایڈیٹ میں بکواس کر رہا ہوں کیا؟ لڑکی آئی لو یو جانو. لڑکا کیا مطلب؟ لڑکی مجھے تمہارا ڈانٹنا اچھا لگتا ہے اسی لیے میں نے آئس کریم کھائی کہ تم مجھے ڈانٹو. نتیجہ کسی کی باتوں کو اتنی توجہ سے نہیں سنا کرتے. وہ دونوں تو نفسیاتی مریض ہیں. آپ چھوڑیں انہیں. یہ بتائیں موسم کیسا ہے آپ کے شہر میں؟